بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے مکہ کا جو کال تھا بتا دیا، اب آپ کے سامنے مدنی کال جو ہے وہ آپ سے بیان کریں گے۔ مکہ کال کتنا گزرا؟ 40 سال جو آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے وہ 40 سال، پھر اس کے بعد 13 سال نبوت کا، 40 اور 13 53 سال آپ نے مکہ میں گزارا۔ اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارا۔ یہ 10 سال جو مدینہ میں آپ نے گزارا ہے، اب اس کال کو آپ سے ہم بتانے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مکہ میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بہت تکلیف دیا جا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا پلان کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ مدینہ میں بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانی کی حفاظت کرنے کے لیے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ بہت سارے مسلمان مکہ سے، بلکہ سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پلائن کر گئے، ہجرت کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اے محمد آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پلائن کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اس ٹائم آپ کی عمر 53 سال 53 آپ کی عمر ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دوست، آپ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی ہوتا ہے جو آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، اور پھر آپ لوگوں کو راستہ دکھانے اور مارگ درشن کرنے کے لیے جو آدمی ہوتے ہیں ان کا نام عبداللہ بن اریقط لیثی تھا۔ یہ مارگ درشن کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، غار ثور، وہاں پر 3 دن ٹھہرتے ہیں اور 3 دن کے بعد پھر وہاں سے نکل کر آپ ساحل کے راستے سے مدینہ نکلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، تو یہاں بہت سارے لوگ آپ کا استقبال کرنے، آپ کا خیر مقدم کرنے اور آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار اور موجود ہوتے ہیں، بلکہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ آپ مدینہ کے اوپری حصہ قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں قیام فرماتے ہیں، جہاں آپ 14 دن تک ٹھہرتے ہیں، اور اسی جگہ پر ایک مسجد جو سب سے پہلی مسجد ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام مسجد قباء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ہر سنیچر کو اس مسجد پیدل یا سوار ہو کر آتے تھے اور یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص مسجد قباء آتا ہے اور یہاں پر نماز پڑھتا ہے تو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور یہاں پر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نبی ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر آئیں، ہمارے یہاں ٹھہریں۔ آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اونٹنی کی نکیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، ان کو حکم ملا ہے، ان کو اجازت ملا ہے، جہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا مسکن ہوگا، وہی میری جگہ ہوگی۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ وہ مسجد وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں ایک کھلیان ہوتا ہے جو بنو نجار کے 2 بچے سہل اور سہیل کا ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوتے ہیں، اور اس کھلیان وہاں سامنے ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا اور اینٹ اور کھجور کی شاخوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس مسجد کے پاس بغل میں جو اپنی بیویاں ہیں ان بیویوں کے لیے الگ الگ گھر بناتے ہیں، اور مسجد سے قریب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن کر تھے، 7 مہینے تک وہاں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 90 انصار اور مہاجر، یہ دو لوگ ہیں، ان دونوں کو سمجھیں۔ انصار جو مدینے میں رہنے والے لوگ ہیں، انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنے والا، اور مہاجر کا مطلب ہوتا ہے ہجرت اور پلائن کرنے والا۔ تو جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، جو لوگ مدینہ میں رہ کر آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، سہایتا کرتے ہیں، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں گروپ کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا۔ تو انصاریوں نے آنے والے بھائی جو مکہ سے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، گھر چھوڑ کے آئے، سامان چھوڑ کے آئے، زمین چھوڑ کے آئے، ساری چیز دولت چھوڑ کے آئے، تو مدینہ والوں نے، انصاریوں نے پورا کا پورا ان کا ساتھ دیا اور ان کا ہیلپ کیا۔ تو آپس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروپ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ اسی مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں سے میتری کی، عہد و پیمان کیا، اور تاکہ یہ لوگ عہد و پیمان میں رہے، غداری نہ کرے۔ پھر اس کے بعد معراج میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نماز فرض ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، مکہ مکرمہ ہو جائے، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں، اس امید میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس چاہت کو قبول فرما لیا اور آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کو بنا دیا، چنانچہ آپ کا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ یہاں پر استھر ہو گئے، یہاں پر سب کچھ استھاپنا کر لیا، قرار پا گیا، سکون مل گیا، امن اور شانتی مل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انصار کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب تم جہاد کے قابل ہو گئے ہو، اب تم جہاد کر سکتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی غزوات میں سے جو آپ نے لڑائی اور جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں سے، ابتدائی جنگوں میں سے غزوہ ابوات، عشیرہ اور چند چھوٹے چھوٹے جو ہے سرایہ اور ٹکڑی پر مشتمل جو ہے غزوات تھے۔ چنانچہ رمضان کی بات ہے، سن 2 ہجری میں، نبوت کے دوسرے سال 310 سے زائد صحابہ اور مومن کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قافلہ ابو سفیان کا، قریش کا جو ہے شام سے، سیریا سے جو ہے لوٹ رہا تھا، آپ ان کی تلاش میں نکلے تو ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر دوسرے راستے سے نکل گیا۔ لیکن پھر ابو سفیان کو شیطان نے ورغلایا اور جو ہے لڑائی کرنے کے لیے اس کے دل میں بات ڈالی، تو ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے نکلا، اور پھر مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا، جو بہت بڑا مقابلہ تھا۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے مہا یدھ والا دن۔ یہ مسلمان اور کافروں کے درمیان باقاعدہ ایک پہلی جنگ تھی، جو بڑی جنگ تھی، اور مسلمان 313 کے تعداد میں تھے اور کافر جو ہے 1000 کی تعداد میں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو وجے دے۔ آج اگر مسلمان ہار جائیں گے تو پھر اس زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، اور اس طریقے سے کافر جو ہے شکست کھائے، پراجت ہوئے، اور کافروں کی طرف سے بڑے بڑے سورما جو ہے مارے گئے، قتل کیے گئے۔ تقریباً 70 مشرکین، 70 کافر جو ہے قتل کیے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلمان شہید کیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے تیسرے سال غزوہ بنو قینقاع جو ہے غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ بنو قینقاع سے جو وعدہ ہوا تھا، عہد اور پیمان ہوا تھا، تو ان لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دنوں تک ان کا محاصرہ کیا، گھیرا بندی کی۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر آ گئے تو آپ نے ان کا محاصرہ اٹھا لیا۔ یہ لوگ 700 کی تعداد میں تھے۔ پھر اس کے بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد، یعنی ایک
جو ہے ایک بڑا غزوہ، ایک بڑی لڑائی مسلمانوں کی پیش آئی، اور کافر لوگ جب بدر کی لڑائی میں ہار گئے تھے تو اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تعداد لے کر 3000 کی تعداد لے کر یہ لوگ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آئے، اور مسلمان بھی 1000 کی تعداد لے کر جو ہے مقابلہ کے لیے نکلے۔ 1000 میں سے لگ بھگ 300 منافقین کی جو تعداد تھی یہ لوگ جو ہے باہر ہو گئے۔ مسلمان 700 آدمی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے، اور غزوہ احد جو ہے ہوا، اور احد کے میدان میں ہوا۔ وہاں پر شروع میں مسلمانوں کو غلبہ ملا، مسلمان پھر اس کے بعد جو ہے مسلمان جب مال غنیمت لوٹنے میں لگے تو پھر کافر لوگوں کی طرف سے جو ہے کچھ حملہ ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، مسلمان بھی کچھ شہید کیے گئے، مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پانسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو وجے عطا کیا، اور مسلمان جو ہے پھر سے دوبارہ جو ہے غلبہ پا لیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ سے کچھ مزید باتیں بیان کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔